وَكَانُوا يَتَّقُونَ تے رب دا جڑا ولی ہے بچ بچ کے زندگی بسر کرتا ہے. اور بیٹے میں اللہ دا واسطہ دینا بڑے تکے کھائیں گا بڑا پر فتن دوری طالب علم دیاں گلاں تے اج دھیان نہ غور کر لیں ترلا مارنا ذرا ادھا گھنٹہ 5 منٹ نہ گلاں تے غور کر ویکھ پھر اللہ تینوں زندگی دی ایمان دی مٹھاس کیویں عطا کردا ہے. پہلی گل ہے تیرا ایمان نہیں ڈولنا چاہیدا. پہلی گل ہے بچہ شرکیہ تویز وال نہیں ہو جانا. پہلی گل ہے مل کے بولو انہاں نجومیاں کو جانا. پھر بولو انہاں نجومیاں کو جانا انہاں درباراں تے جانا. ماشاءاللہ میرے اور تواڈے محبوب خطیب سرپرست مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت مولانا سید ستین شاہ صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آ چکے ہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ صاحب دانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. حضرت مولانا سمیع اللہ شاہد صاحب مدیر جامعہ امام بخاری اور بڑے قابل قدر پیارے بھائی عمر فاروق شاکر صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھی تشریف لے آئے نے. بڑے شاندار عالمانہ فاضلانہ خطابات انشاءاللہ ہونے والے نے. تو آئیے انشاءاللہ جو میں آخری باتاں کرنی ہے چاہنا ذرا تے غور فرمانا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بلا تاخیر دعوت خطاب دیں گا مصنف کتب کثیرہ الشیخ محترم جناب حضرت مولانا عبدالمنان راسک صاحب نو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمان. محترم جناب عبدالمنان راسک صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذی وقار سامعین حضرات پیارے بھائی بیس بند کر کے آواز کھول دو. آواز ذرا سادہ کرو. اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر نہایت ہی گرامی قدر قاری زبیر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور احباب جماعت دی دعوت توڑے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. جو خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن الحمدللہ وہ تقریباً خطابات ہو چکے ہیں. اور میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ میرے اور توڑے محبوب خطیب حضرت شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ انہاں دا شاندار علمی اور انقلابی خطاب بھی ہوئے گا. تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید جو گزارشات توڑے پیش خدمت کرنا چاہنا انہاں دا آغاز کرنا. اور میں امید رکھاں گا کہ اس سے خاموشی سنجیدگی متانت اور دل جمی اور محبت دے نال تسی اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں تے یقیناً غور فرماؤ گے. دعا تو میں اپنی بات دا آغاز کرنا اگر سپیکر والا بھائی آ گیا تو بیٹا ایک کو بند کر اپنی ذمہ داری ادا کر کتھے ٹر کے آواز سادہ رکھیا کرو تاکہ چھن چھن کرنا چنا پائے. کوئی شور شرابہ مقصد نہیں بات سمجھانا مقصد ہے. تو میں اپنی بات دا آغاز دعا تو کرنا یقیناً تسی محبت نہ آمین کہو گے تو میں نو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرمان گے.
سارے دلوں ہو کے دعا کر دیو کہ اللہ پاک ساڈا اج دا اے سالانہ یا اللہ مدد کانفرنس والا پروگرام ساڈے ساریاں لئی اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ پھر ایک واری دلوں ہو کے دعا کر دیو جڑے بیمار نے اللہ اس پروگرام دی برکت دے نال ساڈے پیاریاں نوں اور سانوں اپنی رحمت دے نال صحت یاب فرما دے۔ رمضان المبارک دی آمد قریب قریب ہے، اللہ پاک اپنی رحمت اور فضل و کرم دے نال سانوں ساریاں نوں رمضان المبارک دے عمر نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن سانوں اللہ اپنی رحمت دے نال بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار توجہ مرور ہے، قرآن پاک اگر پڑھیے تو پتہ لگتا ہے کہ جڑا ظالم بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہوں کوئی سنگ نہیں ہوندی۔ فرمایا سب نالوں بڑا ظالم انسان ہوئے جڑا مسجد اندر بیٹھا ہے، جلسے اندر بیٹھا ہے، لیکن وہ اللہ دی گل دھیان نہ نہیں سندا اور اللہ دے رسول دی بات دھیان نہ نہیں سندا، رب دے قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے سارے ظالماں نالوں یہ سب نالوں بڑا ظالم۔ تو ساڑیاں کانفرنساں دی کیفیت تواڈے سامنے میں بار صورت تسی تو بڑی محبت دے نال تشریف فرماؤ، جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو انہاں دی خدمت اندر بھی گزارش کران گا کہ بڑا ہمتن گوش ہو کے بیٹھو۔ احباب ذی وقار اسی بڑے ہی پر فتن دور چوں گزر رہے ہیں، پہلے بھی ادوار دور بڑے بڑے پر فتن گزرے نے، لیکن اے جڑا دور ہے اے زیادہ ہی پر فتن ہے۔ او دی وجہ بتا کی ہے، دو وجہ۔ ایک تے اس دور اندر ترقی بڑی ہوئی ہے، اور دوسرا اس دور اندر سہولتاں بڑیاں عام ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا دیگر درجنوں سہولیات نے، مل کے بولو کہ پہلے دوران دے اندر ان سہولیات دا تصور بھی کیتا جا سکتا، بلکہ میں نے ایک کتاب پہ پڑھنا سا، اس کتاب دے اندر لکھیا سی کہ پہلے دوران دے اندر جیڑیاں سہولتاں بادشاہاں نوں بھی حاصل نہیں سننا، او سہولتاں اس دور دے عام بندیاں نوں بھی حاصل۔ تو ساڈا یہ جڑا دور ہے اس واسطے بھی پر فتن ہے کہ سہولتاں زیادہ نے، ترقی زیادہ ہے، اور جو سہولتاں زیادہ ہو جاندیاں نے، ترقی زیادہ ہو جاندی ہے، تو پھر تربیت نہ ہونے دی وجہ تو غفلتاں بھی بڑھ جاندیاں نے اور ازمیشاں بھی بڑھ جاندیاں، اور بالکل اس طرح ہی ہویا ہے کہ سہولتاں ساڑھے واسطے زحمتاں بڑھ گئیاں، سہولتاں ساڑھے واسطے غفلتاں بڑھ گئیاں۔ میں دعا کرنا آمین کہو، اللہ پاک سانو انہاں سہولتاں نوں اپنے واسطے رب نعمتاں بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر فتن دور اندر سب نالوں زیادہ تکلیف دے معاملہ اے ہویا ہے کہ چاندیاں نہ چاندیاں گمراہی بھی ہر گھر اندر پہنچ گئی ہے، اور فحاشی بھی ہر گھر اندر پہنچ گئی، گمراہی بھی ہر پاکٹ اندر پہنچ گئی ہے، اور فحاشی بھی ہر پاکٹ اندر پہنچ گئی۔ اور میں طالب علم نے جتنا دین پڑھیا ہے تو انہوں خلاصتاً بات دس دینا، قرآن و حدیث تو پتہ لگتا ہے کہ سب نالوں بڑا بدبخت انسان ہوئے، اور رسول پاک علیہ السلام دے فرامین تو پتہ لگتا ہے کہ سب لانتیاں نالوں سب نالوں بڑا لانتی ہوئے جڑا خود بھی گمراہ ہے تے لوگاں نوں بھی گمراہ کردا ہے، خود بھی فحاشی پسند ہے تے لوگاں نوں بھی فحاشی دکھلاندا ہے۔ میں نصیحت کراں گا اپنے نوجواناں نوں، بیٹے توجہ میرے وال، چند ساتھیاں دی توجہ میرے وال نہیں تے میں 2-3 دفعہ سمجھایا ہے، توجہ میرے وال۔ میں نصیحت کراں گا بیٹے، کدی بھی کوئی گانا، کوئی جگت، کوئی فضول بات کتے واٹس ایپ تے، سوشل میڈیا تے، فیس بک تے یہ شیئر نہ کریا کرو، اگے نہ کریا کرو، یہ تواڈے واسطے بھی کالخ ہے، اور جیڑا انہوں ویکھے گا ویکھن والے نوں بھی گناہ ہوئے گا تے او دے گناہ اندر بھی تسی برابر دے شریک ہو۔
یعنی سب نالوں بڑا بدبخت انسان ہوئے جڑا خود بھی گمراہ ہے تے میرے ویکھ کے ذرا مل کے بولو لوگاں نوں بھی گمراہ کردا ہے۔ اے جملہ تسی یاد رکھنا ہے۔ اور میں دیکھ رہا کہ بڑے بڑے لوگ پگڑیاں پا کے زرق برق لباس پہن کے اور کمکمے لگا کے اور آستانیاں دے سائے تلے بڑیاں رنگینیاں اور روشنیاں کر کے لوگوں نے دن رات خرافات پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن شریف سے قاعدہ ترجمہ سننا ذرا دھیان نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جڑے خود بھی گمراہ نے تے لوکاں نوں بھی گمراہ کر دے نے نا، وہ جنہاں نوں گمراہ کر دے نے وہ کل قیامت والے دن لوگ اللہ نوں پتہ کی کہن گے؟ یا اللہ جنہاں نے سانوں گمراہ کیتا ہے نا زرق برق لباس پا کے اور جبے کبے پا کے پگڑیاں پا کے سانوں شرک پھیلایا ہے، سانوں بدعتاں تے لایا ہے۔ اللہ انہوں ذرا اپنی خلق چوں کھڑیاں کرنا، مخلوق چوں کھڑیاں کرنا تے ساڑھے سامنے کر کے یا اللہ ساڑھے سامنے لیا پیش کر، ساڑھا دل کر دے اسی انہاں ظالمانوں اپنے پیران دے تھلے مد کے رکھ کے۔ تو میرے پیارے بھائیو جڑا بندہ خود بھی گمراہ ہے تے لوگاں نوں بھی گمراہ کردا ہے، کائنات دا سب نالوں بڑا بدبخت ترین انسان ہے۔ اور جڑا خود بھی فحاشی ویندہ ہے تے لوگاں نوں بھی فحاشی وخاندہ ہے۔ کیونکہ یوٹیوب تے پروگرام نے جانا ہے، حکومت بالا دی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اے جڑے ہیں نا گلوکار، اداکار، تھیٹراں والے، اسٹیج ڈرامیاں والے، پروڈیوسر حضرات، فی الفور ملک پاکستان اندر انہاں نوں بین کیتا جائے، انہاں تے پابندی لگائی جائے۔ انہاں نے تواڈی نوجوان نسل دا بیڑا غرق کر دیتا۔ اے جڑے ڈانسر نے، جگت باز نے، اللہ دی عزت دی قسم میں بیٹا باوضو مسجد بیٹھا، کائنات دے سب نالوں زیادہ لچے اور کائنات دے سب نالوں زیادہ بے غیرت اور ایک کائنات دے سب نالوں زیادہ ساڑی نسل دے مجرم نے، جنہاں نے ساڑیاں بیٹیاں نو بے حیا بنایا، ساڑے نوجواناں نو بے رحمی دا شکار کیتا۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا بیٹے انہاں دے پروگرامہ دا بائیکاٹ کرو، ایک قابل محبت لوگ نہیں، قابل نفرت لوگ نے۔ تو بہر صورت جڑی بات میں کر رہے ہیں یقیناً تو انہوں سمجھ اندر آ گئی ہے۔ ایک دفعہ بولو تاکہ پھر میں اگلی بات کراں۔ کائنات دا سب نالوں بدبخت انسان ہے جڑا خود بھی گمراہ ہے تے مل کے بولو لوگاں نوں بھی، اور جڑا خود بھی فحاشی ویندا ہے تے لوگاں نوں بھی فحاشی تے اللہ نے بڑی وعید فرمائی ہے غالباً سورہ نور اندر۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ خود فحاشی ویندا ہے نا، ایت دا ترجمہ دھیان نہ سننا، تے اگے فحاشی فارورڈ کرتا ہے، لوگاں نوں فحاشی تے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس بندے نوں دیر تک موت نہیں آئے گی جنہی دیر تک مرن تو پہلے انہوں میں دردناک عذاب اندر مبتلا نہیں کرنا۔ بیٹا اللہ دا واسطہ انہوں شغل میلہ سمجھ کے کوئی گانا، کوئی آوارہ کلپ بیٹے تیرے ذریعے اگے نہیں جانا چاہیے۔ تو باہر صورت چلو جڑی بات میں کرنی اس طرف آنا۔ ہن دیکھو نا لوگاں نے بڑے بڑے زرق برق لباس پائے نے اور بڑے خوش نما پوشاکاں پہنیاں نے، پگڑیاں پائیاں نے اور آستانیاں تے بیٹھے نے، قبراں دے سائے تلے بیٹھے نے۔ ذرا مل کے بولو، سارے بولو، ہمت نہ بولو، ڈریو نہ، چونکہ یا اللہ مدد کانفرنس ہے ادھا انشاءاللہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ اچھی بولو جڑا بندہ قبر پرست ہوئے، قبرانوں پرموٹ کرے، قبر پرستی نو فروغ دوے، مل کے بولو رب دا ولی ہو سکتا۔ ڈرے ڈرے بول دیو، پھر بولو رب دا ولی ہو سکتا۔ جیڑا بندہ قبر پرست ہے، میرا دیکھو بیٹا میں کچھ فکری باتاں تو اڑنا کرنی ہے چاہنا، صرف تو اڑے چہرے دی سنجیدگی دیکھی۔ جیڑا بندہ قبر پرست ہے، قبرانوں پرموٹ کرتا ہے اور قبر پرستی نو فروغ دیندہ ہے اور رب رسول دا باغی تے ہو سکتا ہے، رسول اللہ دے فرمان دے مطابق لانتی تے ہو سکتا ہے۔ اچھی بولیو اے غیرت جے تواڈی گواہی جے، ایسا بندہ رب دا ولی ہو سکتا۔ بیٹا ایسے شرک دے اڈیاں تے جا کے دم کرانا حرام ہے، پھونک مروانا حرام ہے، علاج معالجے نہیں جانا حرام ہے، واضح روایات نے۔ اور پھر جڑا بندہ ایک غیر شرعی طریقے نہ دم کرتا ہے، میرے حال دیکھو شرکیہ بول بول ہے۔ حضرت والا صاحب میں نے کلپ دیکھیا، وہ سامنے نا ویل چیئر تے ایک بندہ آیا، ویل چیئر تے بیٹھا ہے کہ انہوں ویک کے حضرت صاحب پتہ کیا دے نہیں کیا مسئلہ بھی آپ اٹھو، آپ اٹھیں گے، آپ غوث کی مدد سے ضرور اٹھیں گے۔ کیا دی مدد سے؟
ذرا توحید دی غیرت دا ایک واری نہ اظہار کر دیو. اور ڈگیاں نو کون اٹھاندا ہے؟ کہندے نہیں پھر بولو ڈگیاں نو کون اٹھاندا ہے؟ اور بیماراں نو شفا کون دیندا ہے؟ اور غریباں نو امیر کون کردا ہے؟ اور دکھ کون دیندا ہے؟ اور سکھ کون دیندا ہے؟ رحمتاں کون دیندا ہے؟ اور بدبختاں دے نالوں بہتر سی تو بیٹھا ہی رہندا بلکہ مر جاندا. کم از کم توحید دی موت تے مردہ نا. شرکیہ علاج شرکیہ دم جھاڑا اے نالوں بہتر ہے بندہ توحید دی موت مر جائے. سانو ایسی شفا نہیں چاہیے دی جڑی شرک دے ذریعے ہوئے. میں تو انہیں ایک چھوٹی جی مثال دینا. اللہ نہ کرے اگر کسی بیمار نو شراب پی کے شفا ہو جائے. سیانے بندے بیٹھے ہو جھٹکے زمیندار سیانے بندے ہو ذرا بول کے دسو اگر کسی نو شراب نال شفا ہو جائے تے شراب پی کے علاج کرنا جائز ہے؟ بھائی سانو شرکیہ طور طریقے نہیں چاہیے. کئی آندے نے جی او واقعی ویل چیئر تو اٹھ پیندے نے. تے میں انہاں نوں جواب دینا بدبختو تواڈے ایمان انہیں کیوں کمزور ہو گئے نے. تانوں پتہ جدوں نے آکھیا نا غوث پاک کی مدد سے آپ اٹھیں گے کہ ہو سکدا نو شیطان اٹھا دے. اچھی بولو شیطان اپنے چیلیاں دی مدد کردا ہے کہ نہیں؟ پھر بولو اپنے چیلیاں دی مدد کردا ہے کہ نہیں؟ حضرت نے پوچھو حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. عربی زبان اندر اردو جو بھی ترجمہ ہو گیا. تسی وہ جی شیطان دیاں حرکتاں پڑھ کے دیکھو انسان حیران ہو جاندا ہے کہ شیطان اپنے چیلیاں دی کنی سپورٹ کردا ہے. کسی ویلے جھولی جو سونا بھی سٹ دیندا ہے. کسی ویلے کوئی ایسا کرتب دکھا دیندا ہے کہ بندہ انہوں کرامت سمجھ لیندا ہے. سینے ٹھنڈ پا دیو تاکہ اس نا دی غیرت دا تقاضا پورا ہو جائے. مل کے بولو کرتب کرنا والا رب دا ولی ہو سکدا؟ ڈرے ڈرے بول دے. شوب دا بعد رب دا ولی ہو سکدا؟ میں تواڈے کو ایک سوال کرنا. سارے مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ نبوت دا درجہ اونچا ہے تے ولایت دا درجہ نیواں ہے. مل کے بولیو نبوت دا درجہ اونچا ہے تے ولایت دا درجہ. ہن میرے ال ویکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی بھی کسی دے منہ چوں چین کڈی؟ سارے بولو پھر بولو. کسی دیاں اکھاں چوں کوئی کل کڈے کوئی منہ چوں کل کڈے. لو ہن کہ میں جملہ تانوں دینا اگر پسند آئے تے محبت نال سبحان اللہ کہہ کے ذوق پورا کر لیو. نبی علیہ السلام پتہ کی کردے سن؟ یتلو علیہم آیاتہ. اللہ دے سیدھے سادے بندیاں تے رب دے قرآن دیاں آیاتاں دی تلاوت کردے سن. حضرت صاحب تسی انہاں سیدھے سادے بندیاں نو کتنا چکراں چ پایا. زرق برق لباس پہن کے پگڑیاں پا کے تسی کیڑے پاسے لے کے جانا چاہندے ہو؟ آواں میں تواڈے آستانے تے آ کے سنا تواڈے کولوں صبح دے اذکار شام دے اذکار رات دے اذکار تہجد دے اذکار. تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ بڑا پیارا ہے تے ختم نبوت دے عقیدے دا تقاضا بھی ہے. جی ہم خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. خلق خدا دی خدمت اچھی میرے لوے کے سارے ذرا بولے ہو شرک دے نال خلق خدا دی خدمت ہو سکتی؟ سیانے بولو بیٹا تو چپ رہے. شرک دے نال خلق خدا دی خدمت ہو سکتی؟ تو جملہ میں دینا ہے محبت نہ پھر ایک باری نہ سبحان اللہ تسی میں سنانی ہے. جملہ میرے کو سن لو. میں طالب علم نے جنہ دین پڑھیا نا یا اللہ مدد کانفرنس سننے والے ہو اقسمو برب العالمین و اشہد اللہ علی ذالک. میں نو رب العالمین دی قسم جے اور میں رب دی کبریائی نو گواہ بنا کے بات کہنا. انسانیت دی سب نالوں بڑی خدمت پتہ کیڑی ہے؟ لوگاں دے دلاں اندر شرک دی نفرت پیدا کر دیو تے لوگاں دے دلاں اندر اللہ دی توحید دی غیرت بھی پیدا کر دیو تے اللہ دی توحید دی محبت بھی پیدا کر دیو. اے جے سب نالوں بڑی خلق خدا دی خدمت اور اے خدمت نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور اندر فرمائی. انہاں کرتباں دا انہاں شوق دا بازیاں دا انہاں رنگ بازاں دا. ادھر دیکھو شیطان دے چیلیاں دا پتر شفا ہو بھی جائے سانو ایسی شفا نہیں چاہی دی. اگر کوئی ہندو دم کرے شرکیہ دم کرے تے مسلمان ادھر کو جا کے علاج کرائے دسو دا ایمان باقی بچ دے. اور رب دا ولی ہوئے دی پہلی شرط پتہ کیڑی ہے؟ ذرا دو باتاں دے غور فرمانا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا
يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سنو لوگو یا اللہ مدد کانفرنس سننے والو جڑا رب دا ولی ہے اللہ فرماندے نے الذین آمنو او دا ایمان بڑا مضبوط ہوندا ہے. توجہ فرمانا اللہ اولاد نہ دوے تے پھر بھی او دا ایمان بڑا مضبوط ہوندا ہے. او بیمار ہو جائے پھر بھی او دا ایمان بڑا مضبوط ہوندا ہے. او دا کوئی پیارا فوت ہو جائے پھر بھی او دا ایمان بڑا مضبوط ہوندا ہے. او دے تے کوئی تنگی آ جائے مشکل آ جائے پھر بھی او دا ایمان بڑا مضبوط ہوندا ہے. کتنا مضبوط ہوندا ہے ذرا توجہ فرمانا. سونے نالوں زیادہ قیمتی وظیفہ دے چلا سونے نالوں زیادہ قیمتی گل کر چلا اے نا اللہ دے ولی دا اللہ دے ایمان مضبوط ہوندا ہے. پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جاندے نے لیکن او دا ایمان متزلزل نہیں ہوندا. چگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا جدوں اصحاب کہف غار دے اندر بند ہو گئے. اور بیٹا توجہ کر میں تینوں ایک شاندار وظیفہ دے چلا. غار دے اندر بند نے اگے رستہ نہیں پیچھے رستہ نہیں کھبے رستہ نہیں سجے رستہ نہیں اوپر رستہ نہیں نیچے رستہ نہیں ہر پاسیوں رستے بند ہو گئے. تے ایمان اس قدر زیادہ ہے رب نو کی آندے نے یا اللہ مدد کانفرنس سنن والے ہو کسے کلندر نو آواز نہیں جے ماری کسے غوث نو آواز نہیں جے ماری کسے قطب نو آواز نہیں جے ماری عرش و فرش دے داتا نو آواز مار کے آکھیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ پاک مشکل آ گئی ہے سانو اپنی رحمت عطا کر دے. لو جی میں ایک جملہ دینا ہن ذرا سینے ٹھنڈ پینی ہے جے دے اندر توئی دتری ہے نا تے جنوں توئی دا رس لگا ہے میٹھا لگا ہے او دے تے انشاءاللہ دلوں سبحان اللہ نکلنی ہے. یا اللہ مدد کانفرنس سننے والوں مینوں اس پیدا کرنے والے رب دی قسم جے رب دا ولی ہوئے جدا ایمان مضبوط ہے تے مشکل گھڑی اندر اللہ کولوں سوال کردا تے او دی رحمت دا کردا اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے. مل کے بولو آمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. جے پتر نہیں دے دعا کریا کر ربنا آتنا من لدنک مول بنا دیو رحمت ربنا آتنا من لدنک. اجے بیماری آگئی دے گیا کر ربنا آتنا من لدنک. جے پریشانی آگئی دے گیا کر ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب نو آکھیا کر اللہ تنگی آ گئی ہے تنگی اندر آسانی فرما دے. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللہ آسانیاں فرما دے. اور جڑا رب دا ولی ہے او دا ایمان نہیں جے ڈولدا کہ پردے اندر خواتین نے دے توجہ فرمانا ہے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجر علیہ السلام نو حضرت اسماعیل نو جدو جنگل بیابان دے اندر چھڑے ہے اوتے کوئی سہولت بھی نہیں توجہ رکھنا کوئی مکان بھی نہیں کوئی غم خار بھی نہیں کوئی دھیان رکھن والا بھی نہیں. سیدہ حاجر فرماندیاں نے ابراہیم تے کیوں چھڑ چلے ہو دے کد لئی چھڑ چلے ہو. حضرت فرماندے نے حاجر اللہ دا حکم آ گیا ہے اور یا اللہ مدد سننے والو. سیدہ حاجر نے جدوں اینی گل سنی ہے تے کہن لگیاں جاؤ ابراہیم چلے جاؤ اذل یزین اللہ ٹر جاؤ گونج پا دیا جے ٹر جاؤ مینوں میرا رب کدی بھی ضائع او جے رب دا ولی ازمیشاں دی چکی چ پسدا رہندا ہے. اچھی بولو غربتاں دی چکی چ او داسی دی چکی چ پسدا رہندا ہے تے اندروں آواز آوندی ہے اذل یزین اللہ ابدا.
میرا رب کدی بھی مینوں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات عزیز وقار اللہ دے ولی دا ایمان کمزور نہیں جو ہویا کردا، او شجراں اگے نہیں ڈگدا، حجراں اگے نہیں ڈگدا، بلکہ بولو بابیاں دے قدماں چ ادھے بول دے ہو، او قبراں تے نہیں ڈگدا۔ ایک رب نو بڑے یقین دے نال پکار۔ اچھا رب دا سچا ولی ہوئے بھاجی جیویں جیویں او دی ازمائش ودی جاندی ہے، غربت ودی جاندی ہے، تنگی ودی جاندی ہے، اللہ تبارک و تعالی دے ایمان اندر بھی اضافہ کردا جاندا ہے۔ اور مل کے بولو غدار بندہ، بے وفا بندہ، چھوڑی جی تکلیف آ جائے تو رب نہ شرک کرنے والا بندہ رب دا ولی ہو سکتا۔ کنی باری تسی واقعہ سنیا سیدنا جریج علیہ السلام دا، حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ دا، حضرت جریج رحمہ اللہ تبارک و تعالی دا، انہاں دے نال خیر ماں دی انہاں گل نہ سمجھی، ماں نے بد دعا دیتی ہے تے بد دعا لگ گئی ہے، لوگاں نے ماریا بھی ہے، کمرہ گرایا بھی ہے، بڑا پریشان کر دیتا ہے۔ ایتھے میں چلدا جلدا پیغام داں گا، ماں کولوں بد دعا نہ لیا کر، دعا لیا کر، باپ کولوں بد دعا نہ لیا کر، دعا لیا کر۔ ماں دا دل دکھانا ہے، باپ دا دل دکھانا ہے، قبراں تے دھکے کھانا ہے، اے تیری بربادی دی وجہ ہے۔ خیر جدوں بد دعا لگی تے بڑی وڈی ازمائش آ گئی۔ حضرت جریج نے یہ نہیں کیا کہ مینوں کسے کلندر نو آواز مار لین دیو، مینوں کسے دربار تے جا لین دیو۔ حضرت جریج فرماندے نے دعونی اصلی، تھوڑا جیا وقت دے دو میں نماز پڑھ لواں۔ رب دا ولی ہوئے پریشانیاں اندر نفل پڑھ دا، مل کے بولو پریشانیاں اندر نفل پڑھ دا۔ صحیح البخاری اندر ایک میں حدیث پڑھی ہے، دے ترجمے دے غور فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آقا فرماندے نے رب دے ولی اندر دو صفتاں ہویا کر دیاں نے۔ لو جی میں صرف تو حدیث دا ترجمہ سنانا ہے تے تو اڈا انشاءاللہ ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جانا ہے۔ حدیث دا ترجمہ بھی سنو، ایمان بھی تازہ کرو تے اپنی زندگی دی ڈائری بھی کھول کر رکھو گے اسی کتے کھڑے ہیں۔ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا رب دا ولی ہویا کردہ ہے او فرضاں دا پابند بڑا ہوندا ہے تے او دے دل اندر نفلاں دا شوق بڑا ہوندا ہے۔ لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا ولا بابا تا حاضہی کلوہا دکانداری، اے ہو جے کم نہیں جے کردہ کو پریشانی آ جائے تے فرض دھیان نہ پڑھ دے تے نفل بڑے شوق دے نال پڑھ دے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات عزیز وقار میں پہلی گل مکمل کر لی ہے، جڑا رب دا ولی ہے شوب دا باد نہیں، رب دا ولی کرتب نہیں جے کردہ، رب دا ولی زرک برک لباس پہن کے لوگاں شرک نہیں جے بلاندہ، رب دے ولی دا اللہ ولی دھیان رہندا ہے تے ایمان بڑا مضبوط رہندا ہے۔ اوکھے سوکھے ہو کے بیٹا سورت کاف جو ہے دعا یاد کر لو، سورت فاتحہ دو بعد اپنے نفلان اندر انہوں 100 دفعہ پڑھیا کر، 20 دفعہ پڑھیا کر، 50 دفعہ پڑھیا کر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پہلی نشانی میں اللہ دے ولی دی مکمل کر لیے، دوسری سنو انشاءاللہ پھر میں گل ختم کرنا تے حضرت شاہ صاحب دا بیان سننے آئے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب دے ولی اندر ایمان بھی ہوندا ہے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تے رب دا جڑا ولی ہے بچ بچ کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اور بیٹے میں اللہ دا واسطہ دینا، بڑے تکے کھائیں گا، بڑا پرفتن دوری، طالب علم دیاں گلاں تے اج دھیان نہ غور کر لیں، ترلا مارنا ذرا ادھا گھنٹہ 5 منٹ نہ گلاں تے غور کر، ویکھ پھر اللہ تینوں زندگی دی ایمان دی مٹھاس کیویں عطا کردا ہے۔ پہلی گل ہے تیرا ایمان نہیں ڈولنا چاہیدا، پہلی گل ہے بچہ شرکیہ تویز وال نہیں ہو جانا، پہلی گل ہے مل کے بولو انہاں نجومیاں کو جانا،
پھر بولو انہاں نجومیاں کو جانا، انہاں درباراں دے جانا، انہاں مزاراں دے جانا۔ اچھا تانوں ایک میں چلدا چلدا گل دس ہی دینا، ہو سکدا تہاڈا ایمان تازہ ہوئے تے تہاڈے منہ جو سبحان اللہ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے، جے اللہ تعالیٰ جڑا تانوں تھوڑا جا کسے ویلے پتر نہیں نہ دیندا، صحت نہیں نہ دیندا، مال نہیں نہ دیندا، سٹ لگ جاندی ہے نا، وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے۔ اے اللہ دی دوستی دے رنگ نے، ورنہ اللہ تے اینیاں غیرتاں والا ہے۔ اللہ دی قسم اللہ تانوں تتی ہوا بھی نہ لگن دے۔ توحید پرست بندے نہ رب نہ پیار کردا، رب انہوں تتی ہوا بھی نہ لگن دے۔ اے جڑا وعدہ گھاٹا ہوندا جے نا زندگی چ، اے دے کم از کم دو فائدے نے۔ ایک تے اللہ پاپ معاف کر دیندا ہے، گناہ معاف کر دیندا ہے، کنڈا تہاڈوں فیصلہ آباد چبدا ہے، اللہ جنت الفردوس اندر تہاڈے درجے بلند کر دیندا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ دا ولی ہوئے جدے اندر ایمان ہے، وکانوا یتقون، بچ بچ کے زندگی بسر کر دے۔ لو بیٹا پنجاں چیزاں تو بچنے تے گل ختم کرنا، پہلی گل سنے ہو وکانوا یتقون، رب دا جڑا ولی ہے وہ بچ بچ کے زندگی بسر کر دے۔ سب نالوں پہلی گل ہے وہ شرک دے کولوں بچ دے، اچھی بولو شرک کردا، پھر بولو شرک کردہ۔ ساڑی کانفرنس دا نام ہے یا اللہ مدد، اچھی بولو شرک کردہ۔ اوہ قبرانوں پر موڑ نہیں کردہ، قبر پرستی نہیں کردہ۔ والا صاحب میری لائبریری سے کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، عربی زبان دی کتاب ہے، صحیح سند میں کہ میں واقعہ پڑھیا، میں واقعہ تو انہوں سنانا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقہ فتح کیتا ہے، تے جدو علاقہ فتح کیتا ہے نا، ادھر ویکھیا علاقے دے اندر انہوں نے ایک میت ملی ہے، ایک تابوت دے اندر، اتھوں دے جڑے لوگ سننا اس میت دے ذریعے یستمطرون و یستظہرون، اس میت دے ذریعے بارش طلب کر دے سن، اس میت دے ذریعے فتح دیاں دعاواں کر دے سن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر نو خط لکھیا، عمر سانو ایک ایسی میت ملی ہے، دسیا او دا نک کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، قد کنا ہے۔ جدو حضرت نے انہاں نشانیاں تے غور کیتا، کن کھولے ہو، تے حضرت عمر نے جوابی لیٹر لکھیا، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ کہ عام بندے دی میت نہیں، نبی من الانبیاء، اے پہلے اللہ دے نبیاں جو کسے نبی دی میت ہے۔ تے تسیں دے حضرت انس نے پتہ کی کرنا ہے، رازداری دے نال انہاں دی میت نو دوویں جانے کوشش کر کے اٹھاؤ تے سیڑ تے جا کے کتے دفنا دیو، تاکہ لوگ ایتھے چڑھاوے لے کے نہ ہون، تاکہ لوگ ایتھے پختہ قبر نہ بنا لین، تاکہ لوگ انہاں نو سجدہ گاہ نہ بنا لین، تاکہ لوگ ایتھے غیر اللہ دی عبادت شروع نہ کر دین۔ لو جی جے صحابہ نہ پیار کر دیو تو مل کے بولو، صحابہ نو پہلیاں نبیاں دیاں بھی میتاں ملیاں، تے پہلیاں نبیاں دیاں میتاں دے بھی انہوں نے دربار بنائے، پھر بولو مزار بنائے، کبے جبے بنائے، کیوں نہیں بنائے؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ حضرت کتاب المنتظم ابن جوزی رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑی تاریخ دی کتاب ہے اور لائبریری اندر موجود ہے۔ یہ جد ایک واقعہ میں صحیح سند نہ پڑھیا، یہ بھی میں تو انہوں سنانا، ذرا توجہ فرمانا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت احد دے میدان اندر جسے شہداء دیاں قبراں نے نا، اللہ تعالیٰ زیارت نصیب کرے، اوتھے چشمہ کھودن دا ارادہ کیتا، پھر رستے دے اندر نا چشمے دے درمیان کچھ قبراں بھی آندیاں سن۔ ہن مسئلہ بن گیا نا قبراں دا کی کرنا ہے، صحابہ نا میٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی، فیصلہ ہو گیا کہ اچھے طریقے نا میتاں نو ایتھوں نکال کے دوجی جگہ تے منتقل کر دیتا جائے۔ توجہ مروا رکھیا جے، بیلچا ماریا گیا، میتاں نو کڈیا گیا، او بیلچا لگدا لگدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید و شہداء اود جی شہید ہوئے سن نا، انہاں دے پیر تے لگا تے صحابہ بیان کر دینے انہاں نو شہید ہویاں کئی سال گزر گئے سن، لیکن جدوں بیلچا انہاں دے پاؤں مبارک تے لگا ہے تے خون انجی بہ رہا سی جویں حضرت امیر حمزہ نو ہنے ہی دفنایا گیا۔ میتاں منتقل کیتیاں، اور یا اللہ مدد کانفرنس سن والے سینے ٹھنڈ پا دو پر قبراں پکیاں بنائیاں۔
اچھی بولو قبر پرستی نو فروغ دیتا تائیں تے قرآن کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اور تیرے ذوق دے مطابق پھر میں گل کرنی چاہنا اے سونا لب اپنے جدو کھول دسی اور تے رحمت موتی رول دسی جیدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا جیدی عظمت دی پہ تم گئی ہے کل نبیان دا سلطان آیا اے لوکی پوج دے بیسن قبرانو جنہ دی پوجا اج بھی جاری ہے اے لوکی پوج دے بیسن قبرانو کچھ قبرانو کچھ حجرانو اینا در در دیاں پوجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا فرمایا اللہ زینا آم میں سلوٹ کرنا کاری صاحب نو تینا دی جماعت نو پورے پینڈ نو ساڑھے پورے فیصلہ باد دی اندر قرب و جوار دی اندر ایڈا غیرت والا میں کدی اشتہار نہیں دیکھیا توحید دی غیرت اللہ دی عزت دی قسم چمک رہی ہے اس اشتہار دی اندر فرمایا اللہ زینا آمنو وکانو یتقون اچھا میں نے بہت ہی انگلہ نہیں ہونی ہیں بیٹا ادھر تیری اچھی جاب نہیں نا پریشان نہیں تیری اچھی تنخواہ نہیں نا پریشان نہ ہوئی ماڑے کر دے نا پریشان نہ ہوئی تی پت بیماری نا پریشان نہ ہوئی رب دا شکر ادا کری اللہ پاک نے تیرے جے گناہگار بندے نو اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا اسی اللہ دی ونڈتے بڑے راضی ہیں اللہ پاک نے شرک جیسی لعنت تو بچایا ہے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ او شرک دے کولوں بچ بچ کے رہندے نے دوسری شے اچھی بولو رب دے ولی حرام کھاندے ادھے تے بولو نا رب دے ولی حرام کھاندے اچھی بولو قبران دی کمائی کھاندے تے پاکستان جو نہیں کھاندے اوئے ادھر ویکھو رب دے ولی حرام کھاندے اوئے چندہ کھاندے قبران دی کمائی کھاندے حرام ہونا نو ننگ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ رکھے آجے انہاں دے غلام نے انہاں نے چاچا جی مٹھائی دیتی حضرت نے کھا لئی تھوڑی دیر دوبارہ پوچھے ہوئے مٹھائی کتھوں آئی ہے انہیں کہا میں دورہ جاہلیہ دے اندر کہانت کردہ سا نجومی پونا کردہ سا اس بندے دا کام ہو گیا تھے انہیں مٹھائی دیتی ہے حضرت نے اپنے منہ مبارک اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دیتی تے یا اللہ مدد کانفرنس اندر سانو سارے نو حضرت صدیق نے پیغام دیتا ہے جس بندے دے دل اندر ایمان تے تقوی تے ولایت ہوئے اچھی بولو سارے بولو او دے پیٹ اندر حرام جا سکدا بیٹا نمک تے گزارا کر لئی میرے الویخ پانی تے گزارا کر لئی والا صاحب اگر بندہ کو میں نے پوچھے نا کائنات دا سب نالو گندہ بندہ کیڑا کائنات دا سب نالو گندہ بندہ ہو جے جڑا اپنے ماں پیو نو حرام کھاؤندا ہے تے اپنی معصوم دھیاں نو حرام کھاؤندا ہے فیکٹری جو چوری نہ کری ہل جو چوری نہ کری پتر بہن دا حق نہ ماری پٹھے چوری نہ کری فراڈ نہ کری کوئی کسی نے بادی کاٹی نہ کری رب دے ولی نو حرام نہیں ننگدا تے ساڈیاں عدالتاں وچ بھی حرام چلدا دسو ہاں لبو ہاں ایک سائڈ تو کنے ایک جج نے جڑے رشوت نہیں لیندے کنے ایک پولیس افسران نے جڑے رشوت نہیں لیندے اللہ جاندا جی عدالتاں دے اندر بغیر رشوت تو تسی پیر بھی نہیں اٹھا سکدے رب دا ولی مردا مر جاندا ہے منگ لیندا پر حرام نہیں کھاندا حضرت حسن تے نبی علیہ السلام بازار اندر جا رہے نے کھجور چوک کے منہ اندر پا لئی حدیث پاک اندر نے پڑھیا آپ نے نہیں فرمایا کوئی گل نہیں بچا انگلی مبارک منہ مبارک نہیں پا کے آپ نے کھجور نو باہر سٹیا تے آپ نے فرمایا حسن ہو سکدا ہے صدقے دی کھجور ہوے تے اللہ پاک نے صدقہ ساڈے تے حرام کر دیتا ہے مل کے بولو آخری 3 گلاں میں جلدی انشاءاللہ ختم کرنا رب دا ولی شرک کردا
سارے بولو نا رب دا ولی حرام کھاندا تیجی گل دھیان نال سنیو نوجوانو جڑا رب دا ولی ہوندا جے او زنا نہیں جے کردا او نجائز تعلق نہیں جے رکھدا او دیاں راتاں کالیاں نہیں جے ہوندیاں ٹھتی ٹھتی لاگ لا کے تے اپنے موبائل چ گرد نہیں جے رکھدا رب دا ولی بے غیرت تے بے حیا نہیں جے ہوندا رب دا ولی پتہ کیڑا ہوندا ہے طریقی راہ تے ایک بندہ پیا جاندا ہے رب دا ولی بی بی نے آکھیا آ جا کوئی نہیں پیا ویندا گھر اندر کوئی مرد نہیں آ جا اونے آکھیا بی بی میں کیویں آ جا ان اللہ حرم الزنا کوئی شک نہیں جوانی اپنے جو بندے وے تے ویندا بھی کوئی نہیں کوئی شک نہیں سارا کچھ ہی موجود ہے لیکن میرے رب نے زنا حرام کر دیتا ہے بی بی جس کالی رات اندر میں تیرے نال منہ کالا کر لیا تے کل قیامت والے دن میں اپنے رب نو کیڑا منہ کھاواں گا بیٹا زنا بڑا سستا ہو گیا بدکارا عورتاں نے بڑی ات چک لئی جے اللہ دا واسطہ پتر حلال دا رستہ اختیار کری بڑھے باپ دا خون گندا نہ کری پراواں نو بیزت نہ کری بھیناں دا سر نیواں نہ کری نکاح والا رستہ اختیار کر ایک نوجوان بی بی نے وسوسے اندر گھیرے اندر لے لیا جدوں نے بالکل برائی دا ارادہ کیتا انہوں نے جا کے واش روم اندر جا کے غسل کیتا ہے ماشاءاللہ میرے اور تواڈے محبوب خطیب سرپرست مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آ چکے ہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ صاحب دانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے حضرت مولانا سمیع اللہ شاہد صاحب مدیر جامعہ امام بخاری اور بڑے قابل قدر پیارے بھائی عمر فاروق شاکر صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھی تشریف لے آئے نے بڑے ہی شاندار عالمانہ فاضلانہ خطابات انشاءاللہ ہونے والے نے تو آئیے انشاءاللہ جو میں آخری باتاں کرنی ہے چاند روتے غور فرمانا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم مل کے بولو رب دا ولی شرک کردا پھر بولو رب دا ولی حرام کھاندا رب دا ولی زنا کردا بی بی نے گھیرے اندر لے لیا تے انہاں نے اپنے وجود نہ نوجوان نے گندگی نو مل لیا ہے سردی دا موسم ہے اسے موسم اندر جا کے نے غسل کیتا ہے سخت بخار چڑھیا ہے اساتذہ بیان کردے نے اس بخار دے عالم دے اندر اے پاک باز نوجوان فوت ہو گیا ہے جنازہ پڑھایا ہے قبر تے دعا کیتی ہے تے جدوں قبر تے دعا کیتی جا رہی ہے سارے نے کی ویکھیا ہے کہ پاک باز نوجوان دی قبر چوں خوشبو آ رہی ہے اور جڑا رب دا ولی ہے اچھی بولو غیر محرم بے پردہ بیبیاں نو دم کردہ پھر بولو اللہ دا ولی غیرت مند ہویا کردہ رب دا ولی توحید پرست ہویا کردہ رب دا ولی حلال کھانے والا ہویا کردہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم چوتھی بات سننا جڑا رب دا ولی ہے سنگ دل نہیں ہویا کردہ رب دا ولی بے رحم نہیں جے ہویا کردہ رب دا ولی ظالم نہیں جے ہویا کردہ رب دا ولی دے خلق خدا دے معاملے اندر بڑا ہی رحم دل ہویا کردہ جڑے رب دے ولی نے ہوتے جانوراں کولوں بھی معافی مانگا ہے تو والدین کولوں معافی نہیں مانگدا جڑے رب دے ولی نے جانوراں کولوں معافی مانگا ہے تو اپنے رشتہ داراں سکے بھراواں کولوں معافی نہیں مانگدا جڑے رب دے ولی نے وہ تے ایک عام انسان کولوں وقت دے خلیفہ دے حکمران ہون دے باوجود بھی معافیاں مانگا ہے آئیے میں کہ صحیح واقعہ تواڈے پیشے خدمت کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج مسجد نبوی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد کر دیا سیدنا صدیق نے اعلان کیتا ہے کل اسی صدقے دے اونٹ انشاءاللہ دیاں گے. جڑے قربا ہون گے اسی انہاں اندر صدقے دے اونٹ تقسیم کران گے. رسول پاک علیہ السلام دے غریب شیعہ بی بی خطبہ جمعہ المبارکہ اندر تشریف فرمانے. انہوں نے خبر سنی تے گھر جا کے اپنی اہلیہ نو دسیا. اہلیہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئیاں, زوجہ محترمہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئیاں. اگلا دن آیا تے انہوں نے رسی پکڑائی, مہار پکڑائی, آکھیا جاؤ جا کے باڑے چوں اپنے حصے دا اونٹ لے آؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باڑے اندر موجود نے. اے اونٹ لین واسطے باڑے اندر داخل ہوئے. اجے انہاں دا نام نہیں بولیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھیا کہ نام لین تو بغیر باڑے اندر داخل ہو گیا ہے. توجہ فرمانا, حضرت نے اس طرح رسی دی پکڑی. استاد فقط خلیفہ سن, تہذیب سکھان واسطے, ادب سکھان واسطے او دی مہار تے رسی پکڑ کے ماری. وقت گزر گیا کہ تھوڑی دیر تو بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے او کتھے وے جنہوں میں مہار ماری ہے, او بندہ قریب آ گیا ہے. کہ سیدنا ابوبکر فرمان لگے میرے ویر رسی پکڑ کے جو میں ماری ہے مار کے بدلہ للہ, کل قیامت والے دن تینوں میں اللہ دی بارگاہ اندر قصاص نہیں دے سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سیدنا صدیق کیسی ریت قائم کر چلے ہو کہ عام انسان کھڑا ہو کے وقت دے خلیفہ کو قصاص لوے گا, وقت دے خلیفہ کو بدلہ لوے گا. تے جڑا بول سیدنا صدیق نے بولے ہے میرا دل کردہ میں تواڈے متھے تے لکھ دیا. سیدنا صدیق نے کی فرمایا ہے اور جڑا ظلم کردہ نماز پڑھدا ہے یقین رکھو نماز دی برکت تو محروم ہو جاندا جے. جڑا نماز پڑھدا ہے ظلم کردہ نماز دی شفا تو محروم ہو جاندا جے. رحم دل انسان بنو, معاف کرنے والے انسان بنو. سیدنا صدیق نے فرمایا عمر فمن لی من اللہ یوم القیامہ, فمن لی من اللہ یوم القیامہ. اس طرح دیا گلا نہ کر, اگر میں ہن دنیا تے بدلہ دے کے معاملہ صاف نہ کیتا تے 10 کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ اندر مینوں کون چھڑائے گا. رب دا ولی حق والیاں دے حق واپس کردا جے. رب دا ولی جڑا ہے ظلم نہیں جے کردا, زیادتی نہیں جے کردا, سنگ دل تے بے رحم نہیں جے ہوندا. اور رحم تے کسے جانور تے بھی کیتا جائے نا. میں ایک روایت اندر پڑھیا کہ صحابی آئے رسول پاک علیہ السلام دے کول تے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام انی لازبح الشاۃ فارحمها, میں بکری ذبح کرنا تے میں نا بڑے اچھے طریقے نہ بچھاڑنا, چھری نو تیز کرنا اور بڑی تیزی نہ چھری چلا دینا تاکہ جانور نو بھی تکلیف نہ پہنچے. کیا میرا اللہ مینوں اجر عطا کرے گا. رسول کائنات فرماندے نے میرے صحابی تو زمین تے جانور تے رحم کرنا ہے, کان کھولی, تو زمین تے جانور تے رحم کرنا ہے. اللہ عرش بری تے تیری رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے. آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہنا تے حضرت شاہ صاحب دا بیان سنیے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. رب دا ولی شرک نہیں جے کردا, بلکہ بولو رب دا ولی حرام کھاندا, ادھے تے بولو حرام کھاندا, پھر بولو رب دا ولی ظلم کردا, اچھی بولو رب دا ولی زنا کردا. آخری گل سنا کے گل ختم کر دینا. نوجوان نسل دا ستیا ناگ ہو گیا جس گناہ دے اندر, برباد ہو گئی جے نوجوان نسل اس گناہ دے اندر. جڑا رب دا ولی ہے اور لغویات اندر بیٹا وقت ضائع نہیں کردا, رب دا ولی جگتا نہیں ماردا, رب دا ولی مذاق نہیں اڑاندا, رب دا ولی کسے نو حقیر نہیں جاندا, رب دا ولی کسے دے قد دا, کسے دے رنگ دا, کسے دے منصب دا, کسے دی دولت دا, کسے دی غریبی دا مذاق نہیں
نہیں جے اڑاندا جڑا مذاق اڑاندا ہے خلق خدا دا رب دا ولی نہیں جے ہو سکدا ایک آوارہ انسان تے ہو سکدا ہے ایک جگت بعد انسان دے ہو سکدا ہے رب دا ولی سنجیدگی دا پیکر ہویا کردا ہے او تنہائی اندر بھی سنجیدہ ہے خاص یاراں اندر بھی سنجیدہ ہے او اکیلا بھی سنجیدہ ہے او برسر ممبر بھی سنجیدہ ہے تے جڑا لوگاں سامنے کچھ تنہائی سامنے کچھ گھر دے اندر کچھ معاملاتوں دے کچھ نے اللہ دی عزت دی قسم لوگو ایسا بندہ منافق دے ہو سکتا ہے ایسا بندہ بروبیہ دے ہو سکتا ہے ایسا بندہ وقار دا خول چاڑ کے تے مجمع اندر آ سکتا ہے رب دا ولی نہیں جے ہو سکتا آخری دو واقعات سنا کے میں بات ختم کرنا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری اے مجلس حدیث اندر تشریف فرمانے انہاں دے استاذ اکھاں تو نبی نے تے حدیث بیان کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ دا انہاں نے نام لیا ہے تے جدو امام بخاری دا نام لیا تے امام بخاری رحمہ اللہ نے ازراہ محبت کہہ لو ازراہ مزاق کہہ لو مسکراہٹ چہرے تے آ گئی تھوڑے جے مسکرائے تھوڑا جا مزاح ہو گیا تے استاد اکھاں تو نبینے نے انہاں نوں دے کچھ نظر نہیں آ رہا جدو مجلس حدیث ختم ہوئی تے قدماں اندر آ کے بیٹھ گئے کہنے لگے اللہ میرے پیارے استاد محترم میں تہاڈا تھوڑا جہا مذاق اڑایا اگرچہ تہانوں نظر نہیں آیا رب نوں نظر آ گیا ہے اے میرا مذاق تھوڑا جہا مینوں دنیا تے ہی معاف کر دو کل قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ اندر جواب نہیں دے سکتا خبردار تو کسے دی خطابت دا مذاق اڑائیں خبردار تو کسے دے علم دا مذاق اڑائے خبردار تو کسے دے اخلاص دا مذاق اڑائے جے تینوں اللہ پاک نے اچھی برادری اندر پیدا کیتا ہے شہرت دیتی ہے عزت دیتی ہے شام دیتا ہے سٹاپ کر بریک لگا اپنی زبان تے ایک ایک جملہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے ایک ایک جملہ تمام عمال دی بربادی دا باعث بن سکتا ہے پوچھو مفتی جماعت حضرت شاہد دے کولو پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ تقریراں کر کے تقریراں سن کے جلسے کر کے جلسے سن کے دین دی خدمت کر کے سب کچھ کر کے بالکل جنت کے قریب جا پہنچی ہے ایک ایسا کفریہ بول تمسخر دا بول حقارت دا بول اپنی زبان چو بول دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 70 خریفہ 70 سال تک پیغمبر نے فرمایا جہنم دیاں کھائیاں اندر ہی گردا رہندا بیٹا کسے دے قد دا مذاق نہیں اڑائی دا کسے دے رنگ دا مذاق نہیں اڑائی دا کسے دی برادری دا مذاق نہیں اڑائی دا سننے ابی داؤد اندر میرے پیغمبر دا فرمان آپ نے فرمایا گندگی دے اندر رینگنے والے کیڑے نالوں میں وہ بندہ بدبخت اور گندا ہے جڑا کسے دی برادری دا مذاق اڑائے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون رب دا ولی ہوئے جڑا لغو دے کولوں اعراض کردا ہے رب دا ولی ہوئے جڑا لغو دے کولوں بچدا ہے اچھا ایک سوال ہے دل سخت کیوں ہوندے آخری حدیث سنا کے بات ختم کرنا رسول پاک علیہ السلام دی ایک حسن درجے دی روایت ہے سننے ابی داؤد اندر بیٹے توجہ فرمانا آپ نے فرمایا جڑا بندہ دن رات اندر دنیا دیاں باتاں زیادہ کردا ہے ذکر تھوڑا کردا ہے اللہ اودے تے پہلا عذاب نازل کر دینے کہ اللہ اس بدبخت دا دل ہی سخت کر دیندا جڑا بندہ جلسے اندر بھی موبائل نہ کھیڑدا ہے جلسے اندر بھی کھبے سجے اشارہ کردا ہے جلسے اندر بھی حمل کردا ہے لمز کردا ہے اتنا لو بڑا بھی کوئی بدبخت ہے تے کسی دا دل سخت ہے جڑا مسجد اندر بیٹھ کے بھی جیدا دل نہیں پگھلیا اے جے فضولیات دا نتیجہ ہے کہ روایت میں پڑھیا ولا تکسروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب گل گل تے مذاق نہ اڑایا کرو گل گل تے کہہ کے نہ لگایا کرو ادا خطرناک نتیجہ نکلدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلاں نو مردہ فرما دے تو میرے پیارے بھائیو یا اللہ مدد کانفرنس دے حوالے دے نال اللہ دی توفیق نال میں بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے اللہ دے ولی دیاں چند علامتاں بیان فرمائیاں نے نشانیاں بیان فرمائیاں نے کہ رب دا ولی ہوئے جے دے اندر ایمان ہے ذرا محبت نام نے کہو اللہ سانو ایمان نصیب فرما دے بڑی بڑی مصیبت پریشانی بھی آ جائے اچھی بولو غیر دے در سے جاندہ پھر بولو دا ایمان متزلزل ہوندا
پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جاندہ ہے، پھر بولو اپنی جگہ تو ہلدا۔ عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کرو، عقیدہ توحید دی محبت پیدا کرو، اور رب دا ولی شرک تو بھی بچ دے، حرام تو بھی بچ دے، زنا تو بھی بچ دے، لغویات تو بھی بچ دے، ظلم تو بھی بچ دے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نافرمانی والی زندگی تو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ غیر سنجیدہ زندگی تو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، معاملات بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کے سارے تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، مل کے بولو نہ تو رہنا۔ جنہ نہ جگتا مارنا پتر نہ چاجنا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، جنہ پیچھے لاکے ماں رو لانا ہے نا باپ رو لانا ہے، انہ کلو کل جنازے دیاں دعاواں دے سنی، اور دعانو اللہ پاک نے بڑے سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ساڑھے دلان دی سختی دی وجہ بس لغویات اندر کچھ غفلت ہے، سنجیدہ بنو، ذاکر بنو، صبح دے اذکار تے پابندی کرو، شام دے اذکار تے پابندی کرو، رات دے اذکار تے پابندی کرو۔ اگر مائنڈ نہ کرو تو سوال کرا ماشاءاللہ سے جدی پشتی اہل حدیث ہاں، رفل دین والی سنت دا ذکر کرنے یا آمین بالجہر والی سنت دا ذکر کرنے اور کرنا چاہید ہے۔ اے بھی تے نبی علیہ السلام دی سنت ہے نا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں، میرل بیکھو خود ہی ذرا نمبر لگاؤ اور دل سے غور کرو، آج 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ کس نے پڑھے ہیں؟ کل کس نے پڑھے ہیں؟ پابندی نہ کون پڑھتا جا رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، یہ چیزاں نے جڑیاں جادو تو بچان دیاں نے، نظر بد تو بچان دیاں نے، اور رسول پاک علیہ السلام نے ہر نماز تو بعد معوذات پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات فی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز تو بعد آپ نے معوذات پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اذکار بل توجہ کرو، وظائف بل توجہ کرو، تنہائی اندر ذکر کردے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے رہو، انشاءاللہ جتے ذکر ہے، دعا ہے، وظیفہ ہے، تنہائی اندر رب رب ہے، ہوتے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنے سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے بڑے پیارے بھائی رمضان صاحب انہوں نے اشتہار پیش کیتا ہے، جامع مسجد قباء حدیث چک نمبر 36 جیم بے چھوٹی چھتی ہے چنگ روڈ، ہوتے افتتاحی جمعہ 8 مارچ دا ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید طیب الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ پڑھا رہے ہیں۔ سارے ساتھی کوشش کرو، دعا کرو، جڑا بندہ دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دینا اللہ پاک کو دی مدد فرما، پھر بولے آگے اللہ پاک کو دی مدد فرما، اور سانو سب دا قلبی احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ ایک کو یاری کر لے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہ جتیاں بازیاں بھی حالیاں نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ احسان استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمنان راسک صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک علم اندر عمل اندر اور صحت والی زندگی اندر اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے۔